السلام علیکم ناظرین، آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر پنجاب کے لاکھوں اساتذہ کرام، والدین اور طلبہ کے لیے ایک نہایت سنجیدہ موڑ لے کر آئی ہے۔ حکومت پنجاب نے ایک نیا اور بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب پنجاب بھر میں ایسے تمام سرکاری اسکول جن میں طلبہ کی تعداد 100 سے کم ہے، انہیں آؤٹ سورس کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی فیصلہ ہے جس پر عرصے سے غور جاری تھا، مگر اب دسمبر میں اس فیصلے پر عمل درآمد شروع ہونے جا رہا ہے اور فیز 3 کے تحت مزید 2500 سرکاری اسکول پرائیویٹ اداروں کے حوالے کیے جائیں گے۔ حکومت کا موقف ہے کہ ان اسکولوں کی کارکردگی بہتر بنانے، اساتذہ کرام کی حاضری یقینی بنانے اور تعلیم کے معیار کو بلند کرنے کے لیے آؤٹ سورسنگ ناگزیر ہو چکی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی تعلیم کے معیار کو بہتر بنائے گا یا پھر سرکاری تعلیم کا دروازہ بند ہونے کی ایک اور کوشش ہے۔ ذرائع کے مطابق فیز 1 اور فیز 2 کے دوران پہلے ہی ہزاروں اسکول مختلف غیر سرکاری تنظیموں اور تعلیمی فاؤنڈیشنز کے سپرد کیے جا چکے ہیں۔ اب فیز 3 میں جن 2500 اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، ان میں زیادہ تر دیہی علاقوں کے چھوٹے اسکول شامل ہیں، وہ اسکول جہاں وسائل کی کمی، کم طلبہ اور انتظامی مسائل کی وجہ سے تعلیمی کارکردگی مسلسل نیچے جا رہی تھی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ان اسکولوں کو پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت دیا جائے گا تاکہ تعلیم میں مقابلے کا رجحان بڑھے، اساتذہ کرام پر نگرانی سخت ہو اور بچوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکے، مگر میدان عمل میں کہانی کچھ اور ہے۔ اساتذہ تنظیموں نے اس فیصلے کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام دراصل سرکاری تعلیم کے نظام کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی سازش ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے اسکولوں کو بہتر کرنے کے لیے بجٹ نہیں بڑھایا، اساتذہ کرام کی کمی پوری نہیں کی، بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی گئی اور اب انہی ناکامیوں کو جواز بنا کر اسکول نجی اداروں کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ کئی اساتذہ کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب اسکول پرائیویٹ فاؤنڈیشنز کے پاس چلے جاتے ہیں تو اساتذہ کرام کا مستقبل غیر یقینی ہو جاتا ہے، انہیں ٹرانسفر یا فارغ کیے جانے کے خدشات لاحق ہو جاتے ہیں اور کئی جگہوں پر اساتذہ کرام کو زبردستی نئی شرائط پر کام کرنے پر مجبور بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف والدین بھی تقسیم نظر آ رہے ہیں۔ کچھ والدین اس فیصلے کو خوش آئند سمجھتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نجی انتظام کے بعد اسکولوں میں نظم و ضبط بڑھے گا اور طلبہ کو بہتر تعلیم ملے گی، لیکن ایک بڑی تعداد اس بات سے خوفزدہ ہے کہ اگر اسکول پرائیویٹ اداروں کے پاس چلے گئے تو فیسوں کا بوجھ ان پر منتقل ہو جائے گا۔ دیہی علاقوں میں تو پہلے ہی غربت، نقل و حمل کے مسائل اور بچوں کی کم تعلیمی شرح کے باعث تعلیم متاثر ہے، وہاں اگر پرائیویٹ سیکٹر آیا تو عام آدمی کے بچے کہاں جائیں گے؟ یہ فیصلہ ایک اور پہلو سے بھی بحث کا باعث بنا ہوا ہے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور دیگر پارٹنرز اداروں پر پہلے ہی شفافیت کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کئی رپورٹس کے مطابق آؤٹ سورس کیے گئے اسکولوں میں بعض جگہوں پر حاضری کے جعلی اعداد و شمار، فنڈز کے غلط استعمال اور معیار تعلیم میں فرق جیسے مسائل سامنے آ چکے ہیں۔ اگر یہی مسائل نئے فیز میں بھی برقرار رہے تو یہ قدم تعلیمی اصلاح کے بجائے ایک نیا بحران پیدا کر سکتا ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ 100 سے کم طلبہ والے اسکول پنجاب کے دیہی اور پسماندہ علاقوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ان اسکولوں میں بچوں کی تعداد کم ہونے کی بنیادی وجہ آبادی کا بکھراؤ اور سہولیات کی کمی ہے۔ ایسے میں اگر حکومت ان اسکولوں کو بند کرنے کا یا پرائیویٹ اداروں کو دینے کی بجائے ان میں اصلاحات کرتی، اساتذہ کرام کو تربیت فراہم کرتی اور بنیادی سہولیات مکمل کرتی تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی، لیکن اب جو فیصلہ لیا گیا ہے اس سے خدشہ ہے کہ آنے والے سالوں میں ہزاروں سرکاری اسکول ختم ہو جائیں گے اور عوامی تعلیم کا نظام مکمل طور پر نجی ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ یہ معاملہ محض ایک تعلیمی پالیسی نہیں بلکہ مستقبل کی نسلوں کا سوال ہے۔ اگر آج چھوٹے اسکول آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں تو کل کو بڑے شہروں کے اسکول بھی اس فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس فیصلے پر دوبارہ غور کرے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو
کو اعتماد میں لے اور ایک شفاف اور پائیدار تعلیمی پالیسی بنائے جس میں سرکاری تعلیم کو بچانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں، نہ کہ نجی مفاد کے دروازے کھولے جائیں۔ آخر میں ناظرین، یہ وقت ہے کہ ہم سب اس مسئلے کو صرف ایک خبر سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، بلکہ سوچیں کہ اگر سرکاری اسکول ختم ہو گئے تو غریب کا بچہ کہاں پڑھے گا؟ تعلیم اگر کاروبار بن گئی تو معاشرہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ یہی وقت ہے آواز اٹھانے کا، سوچنے کا اور اس نظام کو بچانے کا۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ تعلیم ہر بچے کا حق ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر والدین، ہر استاد اور ہر فیصلہ ساز تک پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، کیونکہ آپ کی آواز ہی اصل تبدیلی کی شروعات ہے۔ اللہ حافظ۔